اللہ کے نیک بندو، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، بچوں کو کس طرح سے نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ حضرت شیخ، جنہیں شیخ العالم کہا جاتا ہے، شیخ عبدالحق ردولنی علیہ رحمۃ الرضوان، اللہ اکبر، رات بھر دیکھتے کہ ان کی ماں مصلی بچھا کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو صبح جب ماں مصلی سمیٹ کے رکھ دیتی تھی نا، تو بیٹا مصلی کو اٹھا کر کے اور گھر کے بغل کے کھنڈرات میں چلے جاتا تھا، اور رات پر اسی مصلی پر ماں نماز پڑھتی تھی، اور دن بھر اس مصلی پر بیٹا کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، حضرت شیخ العالم، ان کو اللہ نے اپنا ولی بنایا تو کس وجہ سے بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے ماں کو دیکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تھا، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لیا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آپ نے بڑا مشہور نام سنا ہوگا، حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر کا۔ آپ نام سنتے ہوں گے گنج شکر۔ گنج شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گنج کے معنی خزانہ اور شکر کے معنی چینی۔ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ گنج شکر کا جو لقب آپ کو دیا گیا، اس کے بہت ساری تعویلیں، بہت ساری توجیہات ہیں، مگر ان میں سب سے خوبصورت تعویل کرنے والوں نے یہ کی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بچپن کی عمر میں آپ کی والدہ ہے، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کی پڑیا عطا کرے۔ ذرا انداز سے تربیت دیکھو، آج ہمارا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو ہم اسے 50 اور 100 کا نوٹ دے کے بھیجیں، مگر ہمارا بچہ مسجد نہ جائے تو اسے ہم 5 روپے بھی نہیں دیتے ہیں کہ 5 روپے کی پارلے خرید کے کھا لینا اور مسجد جا کے نماز پڑھو۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس پوائنٹ پہ ہم کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اس پہلو پہ ہم کیوں نہیں توجہ دیں؟ آپ اپنے بچوں کو شوق دلاؤ کہ میرے بیٹے تو 1 ہفتے تک پابندی سے نماز پڑھ لے گا تو میں تجھے اچھا سا کپڑا دلا دوں گا، میں تجھے اچھا سا جوتا دلا دوں گا، میں تجھے اچھی سی مٹھائی کھلا دوں گا۔ اپنے بچوں کی اس طرح سے اگر تربیت کرو گے، انشاءاللہ بڑے ہوتے ہوتے آپ کے بچے آپ سے بڑے نمازی بن جائیں۔ حضرت بابا فرید کی ماں، بیٹا جب ادھر ادھر کھیلنے جاتا مصلی بچھا دیتی، شکر کی پڑیا رکھ دیتی، بیٹا آتا تھا، نماز کا ٹائم ہوا اور نماز پڑھا، مصلی الٹا، مصلی کے نیچے جب شکر کی پڑیا ملتی تھی بابا فرید کا چہرہ چمک جاتا تھا۔ پوچھتے تھے امی جان یہ شکر کی پڑیا کہاں سے آئی؟ امی جان ارشاد فرماتی تھی بیٹے یہ تیرے نماز کا انعام ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرات اسی طرح سے چلتا رہا، ایک دن حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، ماں کسی کام میں مصروف ہو گئی، مصلی بچھایا تو مگر اس کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی۔ اللہ اکبر، بیٹا ہے، نماز کا ٹائم ہو، نماز کے لیے بابا فرید نے ہاتھ باندھ لیا، بابا فرید قیام کر رہا ہے، ماں کا دل دھڑک رہا ہے، بابا فرید رکوع کر رہا ہے، ماں کا دل دھڑک رہا ہے، بابا فرید سجدہ کر رہا ہے، ماں کا دل دھڑک رہا ہے، اور جب قعدے میں بیٹھے بابا فرید تو ماں کا دل اتنا دھڑکا کہ وہ بھی مصلی بچھا کے بیٹھ گئی اور اللہ کے حضور اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا اور عرض کیا پروردگار روزانہ تیری بندی رکھا کرتی تھی، آج تو اپنے دستے کرم سے رکھ، روزانہ شکر کی پڑیا تیری بندی کی رکھا کرتی تھی، اے پروردگار عالم آج میرے بیٹے کا دل ٹوٹنے نہ پائے، آج میرے شہزادے کا دل ٹوٹنے نہ پائے، اے پروردگار عالم میں نے شکر کی پڑیا اس لیے رکھی تھی کہ میں اس بچے کو تیرے دربار سے جوڑ دوں، اے مولا اگر وہ بچہ تیرے دربار سے جڑ گیا ہو تو آج تو اپنے دستے کرم سے اس کو نواز دے، دستے کرم سے اس کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نا رکھنے والا ہاتھ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا انعام ہوا کرتا ہے، اتنا ہی بڑا صلہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بابا فرید ہے، قعدے میں بیٹھے ہیں، التحیات پڑھا ہے، درود پاک پڑھا اور دعائے معصورہ پڑھ کے جب سلام پھیرا ہے اور
اور دعا مانگ کر کے جب بابا فرید نے مصلی الٹا ہے تو کیا دیکھا کہ روزانہ تو شکر کی پڑیاں رکھا کرتی تھی، آج شکر کا پورا گودام نظر آ رہا ہے۔ حضرات خوش ہو گئے اور ماں سے پوچھا ماں یہ آج کس نے رکھا؟ ماں نے ارشاد فرمایا بیٹے روزانہ اللہ کی بندی رکھا کرتی تھی، آج خود تیرے پروردگار نے رکھا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق عقلی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندو اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو، تبھی آپ کا سماج اور آپ کا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ معاشرے کی ابتدا ہمارے بچوں سے ہوتی، ہمارے بچے اگر صحیح ہو جائیں گے تو ہمارے سماج کا نوجوان بھی صحیح ہوگا، ہمارے سماج کا بزرگ بھی صحیح ہوگا، ہمارے سماج کا معمر اور ڈھیر شخص بھی صحیح ہوگا۔ پھر ہماری قوم کے نوجوان کسی ناکے پر، کسی نکڑ پر، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے موبائل نہیں دیکھیں گے، بلکہ جب اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ کی صدا ہے کہ اگر آپ ان کو نماز کی ٹریننگ اور تربیت دے رہے گے تو آپ کا بچہ موبائل چھوڑے گا اور اس کے بعد وہ سیدھے اللہ کے گھر میں جائے گا۔ اے میری ملت اور میرے قوم کے نوجوانوں، آج میں آپ سے چلتے چلتے اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں، آپ موجودہ حالات کو دیکھ لو، موجودہ سماج اور موجودہ ملک کے حالات کو آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہو۔ آج آپ خوش آوازی میں پھنسے ہوئے ہو، آج آپ تفریح کی چیزیں تلاشتے ہو، آج آپ خوبصورت مناظر تلاشتے ہو، مگر یاد رکھو مسلمانوں، قوم کبھی بھی اچھی آواز سے کامیاب نہیں ہوتی ہے، قوم کبھی بھی اچھے انداز سے کامیاب نہیں ہوتی ہے، قوم کبھی بھی خوبصورت مناظر کو دیکھنے سے رہے۔ اگر ہماری قوم ترقی کرے گی تو اللہ کے نماز سے ترقی کرے گی، اللہ کی عبادت سے ترقی کرے گی۔ ہماری ترقی کا اگر کہیں پر نسخہ کیمیا موجود ہے تو کہیں اور پر نہیں رکھا ہے، اللہ کے گھر میں رکھا ہے۔ 5 ٹائم جب مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا پکارتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ آواز بھی لگاتا ہے، نماز نہیں حی علی الفلاح۔ اے نوجوان تو کامیابی کی طرف آ جا، تو کامیابی دنیا میں تلاش رہا ہے، یورپ و امریکہ میں تلاش رہا ہے، یونیورسٹی اور کالجوں میں تلاش رہا ہے۔ کامیابی اللہ نے تجھے تیرے گاؤں کے محلے کی مسجد میں رکھا ہے۔ کامیابی اگر تجھے چاہیے تو اللہ کے گھر میں آ، دستے دعا اٹھا لے، اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے وہ عطا فرما دے گا۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جوانی کی عبادت ہوا کرتی ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں جب کوئی عمارت نہ ہوگی، جب کوئی پیڑ نہ ہوگا، کوئی پہاڑ نہ ہوگا، کہیں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے وقت میں صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور 7 خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اس سائے میں رہنے کا شرف حاصل ہوگا۔ انہی میں سے وہ نوجوان بھی ہے جس کا دل اللہ کے گھر میں لگا رہتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اے پیارے بچوں، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سماج کسی پرندے کا نام نہیں ہے، سماج کسی حیرت انگیز چیز کا نام نہیں ہے۔ حضرات ہم ہی اور آپ اکٹھا ہوتے ہیں تو سماج بنا کرتا ہے، معاشرہ بنا کرتا ہے، سوسائٹی بنا کرتی ہے۔ ہم اور آپ اچھے ہو جائیں پھر سماج کے اصلاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جس قوم کو اللہ نے پوری دنیا کے اس لیے اصلاح کے لیے پیدا فرمایا تھا اور پوری دنیا کے لیے مصلح اور دائی بنا کے بھیجا، آج اسی قوم کو اپنی اصلاح کے لیے اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے، یہ نہایت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ ہم میں سے ہر فرد سماج کا حصہ ہے، ہم میں سے ہر فرد معاشرے کا حصہ ہے، ہم میں سے ہر فرد یہ سوسائٹی کا حصہ ہے۔ ہم صحیح ہو جائے تو ہمارا سماج صحیح ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کو اس انداز میں رہنا چاہیے کہ جب وہ چلے تو دنیا کہے یہ کوئی آ نہیں جا رہا ہے، یہ آمنہ کے لال کا غلام جا رہا ہے، یہ مدینے کے تاجدار کا غلام جا رہا ہے۔ ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر سکون، ہمارا العمل، ہماری ہر عطا یہ شریعت اور سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی زبان کے بجائے اپنے عمل سے امت کی اصلاح کریں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب قدیر اس محفل پاک کے صدقے میں ہمارے سماج کی کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سماج کی برائیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہمارے سماج کے جوانوں، بچوں اور بوڑھوں کو مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان جو یہاں پر آئے اور آ کر چلے گئے ان کی بھی اصلاح فرما، ان کی بھی ہدایت فرما، اور جو یہاں پر حاضر ہے رب قدیر انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ طریق مصطفیٰ کو
چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی، بے اقتدار اپنی وہ زمانے میں مؤسس تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر آؤ ایک بار نماز اور قرآن کو سینے سے لگا لیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا سماج صحیح ہو جائے گا، پھر ہمیں اصلاح معاشرہ کے لیے جلسہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کریم ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، شہر یار ارم تاج دار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات والسلام علیکہ۔